السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے تکبر اور خود پسندی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام میں تکبر اور خود پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور گھمنڈ کرنے والے شخص کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ تکبر کہتے ہیں کس کو، تکبر کی تعریف کیا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا۔ میرے بھائیوں، عموماً انسان تین چیزوں کی بنیاد پر فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ مال و دولت کی بنیاد پر، حسن جمال کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر۔ چاہے انسان جس چیز کی بنیاد پر فخر کیوں نہ کرے میرے بھائیوں، لیکن فخر اور غرور ایسی چیز ہے کہ انسان کو دلدل کی طرف، انسان کو کھائی کی طرف، انسان کو ذلت و رسوائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، فخر اور غرور ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آئیے عنوان کے تحت حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2412۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ان سے روایت وہ بیان کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں سے بری تھی، تین چیزوں سے پاک تھی، تو وہ روح جنت میں داخل ہوگی۔ من الکبر والغلول والدین، اور وہ تین چیزیں یہ تکبر، خیانت اور قرض۔ میرے بھائی اس حدیث میں غور کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں سے بری تھی، تو ایسی روح کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، ایسی روح جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی جو بھی شخص اس حالت میں دنیا سے مرتا ہے کہ وہ ان تین چیزوں سے بری ہو کر کے، پاک ہو کر کے وہ مرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی تعریف کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر غرور اور تکبر جیسی چیز نہیں ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ رب العالمین نے بڑی کامیابی رکھی ہے۔
اللہ رب العالمین سورہ قصص آیت نمبر 83 کے اندر ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آخرت کا یہ گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر کے بنا کر کے رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے جو نہ دنیا میں لڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان قبیح صفات سے بچنے کی نصیحتیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ لقمان آیت نمبر 18 کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے اپنا منہ مت پھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں عطا کر کے مت چل، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں غور کریں، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنے منہ کو مت پھلا، ہاں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے، دوسرے سے برتر سمجھتے ہوئے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے منہ کو مت پھلا اور پھلاتے ہوئے مت گزر، اور اسی طریقے سے زمین میں عطا کر کے مت چل۔ اللہ رب العالمین نے اگر آج کسی کو تھوڑی بہت مال و دولت دیے تو اس کی بنیاد پر وہ فخر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو حقیر جاننے لگتا ہے، اور زمین میں ایسا شخص عطا کر کے چلتا ہے۔ بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اپنی قوت و طاقت کی بنیاد پر عطا کر کے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کے پاس جوانی ہے، اس کو کیا معلوم کہ یہ جوانی ڈھل جانے والی، ختم ہو جانے والی، مٹ جانے والی ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین میں عطا کر کے مت چل۔ اللہ رب العالمین کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر تکبر کرنے والے اور ہر فخر غرور کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 265، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس شخص کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کبر، غرور اور تکبر ہو، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر، غرور اور تکبر ہو، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا ان الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اللہ کا رسول، ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل يحب الجمال، بے شک اللہ رب العالمین صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، بلکہ کبر، تکبر اور غرور تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ اصل کیا ہے؟ تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الاشربا کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت
सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत बयान करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाएं हाथ से खाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल भी यमीन, दाएं हाथ से खाओ। तो उस शख्स ने कहा ला अस्ततीउ, मैं इसकी ताकत नहीं रखता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अस्तता, तू कभी इसकी ताकत ही ना रखते। मा मनअहु इल्ला अल-किब्र, उस शख्स को सिर्फ उसकी तकब्बुर और खुद पसंदी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने से रोका था। काल रावी हदीस कहते हैं उस आदमी ने, उस शख्स ने कभी भी अपने दाएं हाथ को अपने मुंह तक नहीं ले जा सका। मेरे भाइयों, इस हदीस से ऐसे लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो शख्स तकब्बुर और घमंड में कुरान हदीस की बात को नहीं मानते हैं और कुरान हदीस की बातों को पसे पुष्ट डाल देते, उसको ठुकरा देते हैं। ऐसे लोगों को इस हदीस से इबरत हासिल करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जिस चीज की बुनियाद पर तुम फख्र कर रहे हो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे छीन ले। इसलिए मेरे भाइयों, मालूम क्या हुआ कि तकब्बुर और खुद पसंदी ऐसी चीज है कि इंसान का हलाकत और बर्बादी की तरफ ले जाने वाली चीज है, इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीज है। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, अकड़े हुए सर से तकब्बुर का इजहार होता है, अकड़े हुए सर से तकब्बुर का इजहार होता है, अदब से झुका हुआ सर ही बावकार होता है। किसी फलदार पेड़ का नजारा तू भी कर लेना, किसी फलदार पेड़ का नजारा तू भी कर लेना, झुका होता है वही शजर जो फलदार होता है। मेरे भाइयों, थोड़ी सी झुक जाने से बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़ी बड़ी चीज आसानी के साथ हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मालूम क्या हुआ कि तकब्बुर और फख्र, गुरूर, घमंड ऐसी चीज है कि ये इंसान को हलाकत तो बर्बादी की तरफ ले जाने वाली चीज है। ये दुनिया में भी एक इंसान के लिए नुकसानदेह और आखिरत में भी ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही खतरनाक अजाब तैयार करके रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारेला तो हमें तकब्बुर और खुद पसंदी जैसे कभी सिफात से बचने की तौफीक अता फरमा, और पाक परवरदिगार आलम तो हमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल इन बताई हुई हुदात के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।